اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمہ وائس آف اسلام میں آج کی بات حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، وہ منکر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے شیطان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سے کہا، جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کی نشاندہی کی کہ اس کے قریب مت جانا، اگر قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ یہ میرے حکم پر صادم قدم رہتے ہیں یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا شیطان تو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے بدظن تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، بلکہ وجہ تو اس کی نافرمانی تھی جو اس نے اللہ سے کی تھی۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ یہ درخت کا پھل بہت میٹھا ہے، اس کو کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر آدھا خود کھا لیا اور آدھا اماں ہوا کو کھلا دیا۔ پھل کھاتے ہی وہ دونوں بے لباس ہو گئے، جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، میں نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، مگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، بس تم بھی نافرمان ہو گئے، بس اتر جاؤ تم اور تمہارے پیچھے یہ سب جنت سے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور وہ بہت عرصہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا بڑی گڑ گڑا کر مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت رحم اور کرم کرنے والی ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ، یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ سے ایسے نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور کہا، فرمایا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی تمہارے پاس میری ہدایت لے کر پہنچے تو اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبی کا کہنا مانے گا تو اسے نہ کوئی رنج ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اور جو لوگ میرے بھیجے ہوئے نبی کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، خوب اولاد ہوئی جو جگہ جگہ پھیل گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی سمجھاتے رہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمیشہ تم لوگوں کو برے کاموں کے لیے اکسائے گا، مگر تم لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا،
ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، بس اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔